अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने वाला बनाए। आपको एक एपिसोड लेट मिल रही है क्योंकि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई थी और मैं गलती से अपना फ़ोन जो है ना वो एक छोटे बच्चे को दिया और उस छोटे बच्चे ने मेरा नावल डिलीट कर दिया और मेरी ऐप डिलीट कर दी, मेरा रिकॉर्डिंग भी ऐप डिलीट कर दी। उसको रिकवर करते करते मुझे एक दिन लग गया। तो आप सबको नसीहत यही है कि छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में फ़ोन दें या फिर ना दें। चले आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। दनीन यार, प्लीज़ खुद को संभालो। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। ज़ैद ने बहुत नरमी से इसे समझाना चाहा क्योंकि इसकी उदासी इसे भी बेचैन कर रही थी। मारिया के इंतकाल को एक हफ्ता गुजर चुका था, हर कोई गमगीन था। इस नागहानी मौत पर दनीन मुसलसल मारिया की अम्मी से मिलने जा रही थी। मारिया की एक बहन और 2 भाई थे जिसका ताल्लुक सफ़ेद पोश घराने से था। हरीबा भी अक्सर इससे मिलने आ जाती थी, मगर इसका गम था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ज़ैद को जब अपने दोस्तों से मालूम हुआ तो कितनी ही देर तक वो सदमे में रहा था, क्योंकि वो इसकी भी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत मुखलस, बहुत प्यारी। मगर वो दुबई में होने की वजह से चाहकर भी इसके जनाजे में शिरकत नहीं कर सका था। यूनिवर्सिटी में रेड अलर्ट लगा था, शहर में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। मीडिया ने भी इस कत्ल को काफ़ी डिस्कस किया था, लेकिन मैं क्या करूं ज़ैद, मुझे अब तक यकीन ही नहीं आ रहा कि मारी अब हमारे बीच नहीं रही। वो एक बार फिर सिसक उठी थी। ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन यू हैव टू फेस इट। नहीं, रोना बंद करो प्लीज़ यार, मेरी ही हालत पर रहम कर लो कुछ। इसकी सिसकियाँ सुनकर बेकरार लहजे में बोला तो दनीन को न चाहते हुए भी अपने आंसू पर बंद बांधना पड़ा। ज़ैद, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ खुद को, इसने कतरा कर कहा तो एक गहरा सांस भर कर रह गया। हाँ जाओ, मुझे तो तुमसे दूर जाकर पता चला है कि कितनी ज़रूरी हो गई हो मेरे लिए। एक गहरा सांस भरता बोला तो दनीन ने हैरत से फ़ोन को देखा, फिर खुदा हाफिज करती कॉल काट गई। लबों पर एक लब के लिए मध्यम सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। दनीन इसी वक्त दरवाज़ा ना करके अरीबा कमरे में आई थी। अरीबा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अपनी मदरूम आंखें साफ करती इसके गले लग गई। अल्लाह का शुक्र तुम्हारा चुपशा का रोज़ा तो टूटा। अरीबा ने बाकायदा चेहरे पर हाथ फेर कर शुक्र अदा किया तो अफसरदगी से मुस्कुराती बेड पर बैठ गई। मैं जानती हूँ दनीन, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। जब मैं इतनी उदास हूँ, जो चंद माह पहले तुम लोगों से मिली थी, तो फिर वो तो तुम्हारी बचपन की दोस्त थी। वो भी इसके करीब आकर दिलासा देने लगी। मुझे इसकी वो घबराई हुई शक्ल नहीं भूल पा रही जब वो आखिरी बार मेरे पास आई थी। काश मैं इसकी बात सुन लेती, काश मैं इसे ना जाने देती। अपनी हथेलियों को देखती बेबसी से बोली और अरीबा ने बहुत गहरी नज़रों से इसे देखा था। किसी पर शक है तुम्हें? इसके लहजे में कुछ था जो दनीन अपने गम में महसूस नहीं कर सकी। मैं नहीं जानती इसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ और किसने किया, लेकिन मैं इसके कातलों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना चाहती हूँ। नफरत से बोली तो अरीबा के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। दनीन, ऐसे लोग इतनी आसानी से ना तो हाथ आते हैं और ना ही इतनी आसानी से मरते हैं। वैसे तुम क्या कर रही थी वहाँ इस वक्त? इसके खोजते लहजे पर दनीन ने सर उठाकर इसे देखा। मुझे मैम ने बुलाया था। अरीबा, आपने? अभी वो मज़ीद कुछ कहती इसका फ़ोन बज उठा था। मैम, हमारा की कॉल देकर इसने फ़ौरन अटेंड की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं अब आप? ठीक हूँ मैम, आहिस्ता से बोली। बेटा, मैं जानती हूँ आप अभी काफ़ी डिप्रेस्ड हैं, बट मैंने कुछ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट आपके हैंड ओवर किए थे। अगर आप बेटर फील कर रही हैं तो अकेडमी दे जाए, या मैं अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ। इनकी बात पर इसे वो इन्वेलप याद आ गया तो अपनी परेशानियों में वो ये काम तो भूल ही गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी मैम, मैं बिल्कुल भूल गई थी। आप जहमत ना करें, मैं इंशाल्लाह कल तक अकेडमी पहुँचा दूँगी। शर्मिंदगी से बोली तो वो मुस्कुरा दी। चलें, जैसे इजी लगे आपको। चंद और बातें करके फ़ोन बंद कर दिया गया। क्यों फ़ोन किया था मैम ने? अरीबा जो कब से खामोश बैठी बातें सुन रही थी, पूछे बगैर ना रह सकी। मैम के स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट देने थे, मगर जहन से ही निकल गया। अब कल एकेडमी जाकर दूंगी। मोबाइल साइड पर डालकर टेक लगाते हुए बोली। चलो अच्छा, मुझे भी चलना है, वरना हॉस्टल वाले घुसने नहीं देंगे। इसे गले मिलती उठ खड़ी हुई अचानक दनीन के दिमाग में झमोका हुआ। सर तैमूर और इसका साथ गाड़ी में बैठना याद आया। अरीबा,
تمہارا سر تیمور سے کیا تعلق ہے؟ وہ جو بیگ میں موبائل رکھ کر باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، اس کی بات پر چہرہ یکدم ہی زرد پڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال بھی گئی۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں اور سر تیمور کو ایک ہفتہ پہلے فوٹو شاپ سے نکلتے دیکھا تھا۔ دانی نے بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جو بالکل نارمل تھے۔ اوہ اچھا، تو تم نے دیکھ ہی لیا۔ پاگل لڑکی، کزن ہے وہ میری، انہوں نے ہی منع کیا تھا کہ یونی میں اب ڈھنڈورا مت پیٹنا، ہنستے ہوئے بولی تو دانی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ریلی؟ اس کے لہجے میں نخوت سی دار آئی۔ دیکھا، بس میں بھی اسی لیے نہیں بتاتی تھی کہ تم ان کی دشمنی مجھ سے نہ نکالنے لگو۔ اریبہ نے گورا تو ایک لمبی سانس خارج کرتی سر جھٹک گئی۔ وہ شخص اسے شروع سے ہی 1% بھی پسند نہیں تھا۔ میرا دماغ نہیں خراب جو ان جیسے غیر ضروری انسان کا غصہ تم پر نکالوں گی۔ لہجہ خود بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اریبہ زور سے ہنس پڑی۔ اچھا اب میں جاؤں؟ مسکرا کر بولی تو دنین بھی سر ہلاتی مسکرا دی۔ اب وہی اس کی واحد اور مخلص دوست بچی تھی جس صورت وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شخص درد سے چیخ اٹھا تھا جب بلاش نے پلاس سے اس کا دوسرا ناخن بھی نوچ پھینکا۔ کون ہے اس گینگ کا لیڈر؟ اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر اونچا کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارا کام بس لڑکیاں اٹھا کر اڈے پر دینا ہے، باقی کچھ نہیں پتا مجھے، درد سے کراہتے ہوئے چیخا تھا۔ بلاج نے سر نفی میں ہلایا اور اس کا تیسرا ناخن بھی کھینچ لیا۔ پورے اپارٹمنٹ میں شخص کی چیخیں گونج رہی تھیں، آواز نہیں، ورنہ اگلا نشانہ زبان ہوگی۔ اس نے اتنی سرد آواز میں کہا کہ کرسی پر بیٹھا شخص درد کی شدت کے باوجود اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بلاج کو اپنے پاؤں کے ناخن کی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ چپ نہیں رہ سکا۔ میں بتا رہا ہوں، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ ابھی ملک میں نہیں، اور دو دن بعد سمندر کے ذریعے لڑکیاں بھیجی جائیں گی۔ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولتا چلا گیا۔ بلاج ذوالفقار کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی اور اگلے ہی لمحے دونوں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر بائیں جانب جھٹکا دیا۔ توڑ چکا تھا کیونکہ اس سانپ کا کام بس یہیں تک تھا۔ کچھ پتا چلا ان سیڈیز کے بارے میں؟ گلوز اتار کر سارم سے پوچھا۔ لہجہ بالکل نارمل تھا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص سبھی بے دردی سے قتل کر کے آیا تھا۔ ہاں، اور اگر سیڈیز اسی کے پاس ہیں تو مطلب لیڈر بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں۔ سارم کی بات پر بلاج کے چہرے سختی سے آپس میں جڑے تھے۔ بس ڈیٹا ہاتھ لگ جائے، اس کے بعد ان سانپوں کو انہی کے بلوں میں مارنا ہے، پرعزم لہجے میں کہتا روم سے باہر نکل گیا۔ سارم نے ایک نظر اس شخص کے خون میں لت پت لاش کو دیکھا اور جھرجھری بھر گیا، کیونکہ لاش اسی نے ٹھکانے لگانا تھی۔ ادن آئی تھی آج، بس اسی کے ساتھ سارا دن گزارا، جویریہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، اس کی کمپنی میں آپ مجھے بھی یاد نہیں کرتی بس، بلاد نے شکوہ کیا۔ وہ مجھے بہت عزیز ہے کیونکہ جب بھی تمہاری غیر موجودگی میں وہ آتی ہے تم بھی مجھے اپنے پاس محسوس ہوتے ہو۔ ان کے فلسفے پر وہ ہنس پڑا۔ کیوں، میرا پرفیوم یوز کرنے لگی ہے کیا وہ؟ شرارت سے بولا تو جویریہ بیگم بھی مسکرا دی۔ نہیں، مگر اس کی باتوں میں میرے بیٹے کی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی ادن کا لگاؤ، مگر وہ بلاج کو کبھی نہ سمجھ پائی تھی اس پہلو پر۔ موم، آپ مجھے میرے مقصد سے ہٹانے کی کوشش میں ہیں؟ اس کی خفا لہجے پر جویریہ بیگم ہنس پڑی۔ تو میں نے تو نہیں کہا تھا، اس طرح خود بھی تڑپو اور میری بیٹی کو بھی تڑپاؤ۔ وہ آڑے ہاتھوں لینے لگی۔ موم، آپ جانتی ہے میں نے کبھی نہیں تڑپایا اسے۔ وہ اس الزام پر بلبلا ہی تو گیا تھا۔ تمہاری یہی حرکتیں اسے ادا کر دیتی ہیں، مزید کوئی حرکت کی تو مار کھاؤ گے میرے ہاتھوں۔ وہ ڈپٹ کر بولی۔ اچھا، جیسے آپ کا حکم مسز ذوالفقار، بس دعا کریں یہ مشن بخیر و عافیت مکمل ہو جائے، پھر آپ کی ساری شکایتیں ختم کر دوں گا۔ اس کے مضبوط لہجے پر جویریہ بیگم نے دل ہی دل میں کہا تھا، اور ان کے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کے لیے تو وہ ہر وقت دعا گو رہتی تھی۔ ماما، میں جا رہی ہوں، 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ دنین اپنا بیگ اور انویلپ تھامے لانچ میں چلی آئی۔ میں چل لیتی ہوں، ساتھ اکیلے جانے کی ضرورت نہیں۔ صبوحی بیگم نے اسے اجرت میں نکلتے دیکھا تو بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ 1 گھنٹے کی تو بات ہے، بس اکیڈمی میں انویلپ دے کر واپس آنا ہے، دنین انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ نینی، حالات کا کیا بھروسہ؟ ہاں، اور تم اس اکیڈمی میں آج تک گئی بھی نہیں؟ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ کار میں جاؤں گی، 1 گھنٹے سے بھی پہلے واپس ہو جائے گی۔ کل چلی جاتی، مہین کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی کل تک۔ 1 ہفتہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی ہوں میں، میم کو برا لگتا پھر۔ اس کی تو جیح پر وہ ناراض سی لگی۔ ماریا والے حادثے کے بعد انہوں نے اس کا اکیلے نکلنا بالکل بند کر دیا تھا۔ لیکن تمہاری گاڑی تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ وہ 1 گھنٹے میں پہنچا بھی دے۔
ان کے طنز پر اس برطانوی نے شکوہ کناں نظروں سے ماں کو دیکھا۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی۔ جی نہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی سروس کروائی تھی میڈم کی۔ اپنے کندھوں سے نیچے جاتی پونی ٹیل کو پیچھے جھٹکتے اکڑ کر بولی۔ مہرون ٹاپ اور بلو جینس پر سفید اسٹول، گلے میں مفلر کی صورت ڈالے معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد اس نے نارملی ایکٹ کیا تھا۔ صبوحی بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ ان کی بات پر وہ چہ کر گلے لگتی باہر نکل گئی، بیگ اور انویلپ برابر چیئر پر ڈال کر پارکنگ ایریا سے کار نکالتی اپارٹمنٹ کا مین ڈور کراس کر گئی۔ میم کی اکیڈمی گھر سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ابھی اس کا 15 منٹ کا ہی سفر ہوا تھا کہ گاڑی ایک زوردار جھٹکے سے رکی۔ یا اللہ خیر، پلیز مائی بیبی، آج نہیں، آج نہیں۔ اسٹیئرنگ پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کار پھر سے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اینٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ یا اللہ، کیا کروں اب؟ ونڈو اسکرین سے سڑک کے چاروں طرف دیکھا، ہر سو سناٹا چھایا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ یہ تم نے سگریٹ کب سے پینی شروع کر دی؟ گھور کر اپنی گاڑی کو دیکھا جس کے بونٹ میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ پھر اچانک ہی دماغ میں وائس سٹی گیم کا سین آیا کہ کہیں دھواں نکلتے نکلتے بلاسٹ ہی نہ ہو جائے۔ اسی لیے کار سے تیزی سے اترنے لگی، مگر بیگ اور انویلپ کے خیال سے مڑ کر دیکھا جو دونوں سیٹ کے نیچے پڑے تھے۔ اوہ شٹ شٹ شٹ! پیپرز واپس انویلپ میں بھرے اور بیگ اٹھانے ہی لگی تھی جب ایک نقاب پوش نے زوردار طریقے سے اسے باہر گھسیٹا۔ دنین کی چیخ اس ویران سڑک پر گونج اٹھی تھی۔ کون ہو تم لوگ؟ سہم کر پیچھے ہوئی کہ ایک نقاب پوش گاڑی کے اندر گھسا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ باقی تینوں نقاب پوش گاڑی کے گرد گنز لیے کھڑے تھے۔ دنین نے خوف سے نو کو دیکھا جب ہی نقاب پوش نے کھینچتے ہوئے اسے لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے! کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! اپنی پوری طاقت لگا کر اس پہاڑ جیسے شخص کے شکنجے سے اپنا ہاتھ نکالنے میں لگی تھی، مگر وہ بہرا بنا اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تم لوگ ہی ماریا کے قاتل ہو، اب مجھے مارنا چاہتے ہو؟ مگر میں پاگلوں کی طرح چیختی گھسٹتی چلی جا رہی تھی جبکہ ایک نقاب پوش گاڑی سے سامان نکال رہا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چیختے ہوئے نقاب پوش کے ہاتھوں پر اپنے دانت گاڑے، گرفت ایک پل کے لیے ہلکی پڑی اور دنی نے اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ چھڑایا اور پاگلوں کی طرح مخالف سمت بھاگنے لگی، مگر نقاب پوش نے 2 قدموں میں اسے جا لیا اور اپنی گرفت میں لیتے گیلا رومال اس کی ناک پر لگایا اور چند ہی لمحوں میں وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نقاب پوش نے اسے کندھے پر ڈالا اور وین کی جانب بڑھ گیا جس میں باقی 3 پہلے ہی موجود تھے۔ دنین کو بے دردی سے بیک سیٹ پر پھینکا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نقاب پوش کو وین چلانے کا اشارہ کر دیا۔ ماہین، کال کر کے معلوم تو کرو کہاں رہ گئی ہے یہ لڑکی؟ صبوحی بیگم پریشانی سے اس کے پاس آئیں تو وہ بات کو ہوں کروا رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں کال کرتی ہوں۔ انہیں تسلی دے کر کال کرنے لگی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ 3 بجے کی نکلی ہوئی ہے، کہہ رہی تھی 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی اور اب 6 بج رہے ہیں۔ گھڑی دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ فون آف ہے ماما اس کا۔ فون کان سے ہٹاتی گھبرا کر بولی۔ اب اسے بھی تشویش ہونے لگی تھی۔ ماریا والے معاملے میں سب کو ہی اندر سہما دیا تھا۔ یا اللہ حفاظت کریو میری بچی کی۔ انہوں نے فوراً اس کے لیے نفل مان لیے تھے۔ کوئی بھی مرد نہ تھا جو جا کر اس کی خبر گیری کر لیتا۔ دادو، پپو کہاں ہیں؟ ان دونوں کی پریشان شکلیں دیکھ کر وہ معصوم بچہ بھی پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ پپو کام سے گئی ہیں۔ شاباش، فنش کرو اپنا ورک۔ اس کا دماغ بٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبوحی بیگم کمرے سے باہر نکلی تو وہ بھی انہی کے پیچھے آ گئی۔ میں اکیڈمی جا رہی ہوں، ایڈریس دو مجھے اس اکیڈمی کا۔ وہ اپنی چادر لیتی اجلت میں بولی تو وہ سر ہلاتی ٹیبل پر پڑی ڈائری سے ایڈریس ڈھونڈنے لگی۔ مگر ماما ایڈریس تو نہیں ہے اس میں۔ صفحے پلٹتے پریشانی سے بولی اور اس کی بات پر صبوحی بیگم کا دل عجیب اندیشوں میں گھرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک تاریک کمرے میں پایا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر بندھے تھے۔ فائنلی یو ویک اپ۔ کانوں میں ایک سرد آواز پڑی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے ہی وہ شخص بہت اطمینان سے چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہ آیا یہ سب اس شخص کا کیا دھرا ہے، یعنی اس کا شک درست تھا۔ سر تیمور، آپ نے اغوا کیا ہے مجھے؟ بے یقینی سے اسے دیکھے۔ ہاں بالکل، میں نے ہی اغوا کیا ہے۔
جواب اس قدر ٹھنڈے لہجے میں دیا گیا تھا کہ سامنے بیٹھی دنین کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یعنی آپ نے ہی میری دوست کو؟ اس سے جملہ مکمل نہ ہو سکا، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی، مگر وہ ویسے ہی پرسکون بیٹھا تھا۔ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ نفرت سے چیختی رسی سے اپنے ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی جب اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ ایک لفظ نہیں، سمجھ آئی؟ ایک لفظ نہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ساکن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر تو وہ بالکل ہی پتھر کی ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ، کتنی بے وقوف تھی وہ، یہ جان ہی نہ سکی۔ اریبہ تم بھی؟ لبوں سے بس اتنا نکلا تھا، دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے۔ اس شخص سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر وہ تو دوست تھی اس کی۔ وہ متوازن چال چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ کیا کہہ رہی تھی تم ابھی؟ قاتل؟ قاتل ہم نہیں بلکہ تم ہو، ماریا کے قاتلوں کے ساتھ شامل۔ اس کی مستحکم آواز نے دنین حسن کے دماغ میں چکر چلا دیے۔ لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آ گئی۔ تم جیسی دھوکے باز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس شخص سے میں کسی بھی چیز کی امید کر سکتی تھی، مگر تم تو دوست تھی نہیں بلکہ سانپ ہو تم۔ غم و غصوں سے پاگل ہی تو ہو گئی تھی وہ۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا، مگر اریبہ نے اسے روک لیا۔ نہیں میجر بلاد، پلیز میں ہینڈل کر لوں گی، پلیز مجھے ایک موقع دیں۔ اس نے التجا کر کے اسے روکا، مگر دنین تو لفظ میجر پر دھنگ رہ گئی تھی۔ فارہ، صرف تمہاری وجہ سے اس گھٹیا لڑکی کو بخشا ہوا ہے میں نے، ورنہ اب تک یہ اتنا بولنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ پھنکارتا ہوا حقارت سے اسے دیکھ رہا تھا جو بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ پلیز میجر، وہ جیسے اسے روکتے روکتے بے بس سی ہو گئی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس مکار لڑکی کا حشر بگاڑ دے۔ غصے سے ٹیبل پر لات رسید کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ سہمی سی فارہ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس کی رسیاں کھولنے لگی۔ دنین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ چاہتے کیا تھے اسے۔ تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ اس کے سوال پر دنین کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس طرح اٹھا کر لانے والوں کو اغوا کار کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا۔ دنین، تم جانتی ہو میں کیپٹن ہوں، میجر بلاج اور میجر سارم کے ساتھ مشن پر اسلام آباد سے کراچی آئی ہوں۔ فارہ کے انکشاف پر اس سے چند لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی تھی، مگر پھر خود کو سنبھال گئی۔ میں کیوں مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اور یہ آرمی نے لڑکیوں کو اغوا کرنا بھی شروع کر دیا؟ یہ آج پتہ چلا ہے۔ اس کے طنز پر فارہ لب کے بھینچتی سامنے چیئر پر جا بیٹھی۔ میری بات غور سے سنو دنین، اریبہ، سر تیمور اور ٹی بوائے راشد یہ ہمارے مشن کا حصہ تھے۔ اصل مقصد لڑکیوں کو اغوا کرنے والے گینگ کی لیڈر کو پکڑنا تھا۔ وہ بہت تحمل سے بولی۔ تو اس سب سے میرا یا ماریا کا کیا تعلق تھا جو اسے مار کر مجھے یہاں لے آئے؟ نم لہجے میں کہتی وہ چیخ اٹھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ ان مشکوک لوگوں کے رحم و کرم پر بیٹھی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم اس درندی کی اسسٹنٹ ہو۔ فارہ نے اس کے ساتھ پر ایک اور بم گرایا تو وہ اسے بے یقینی سے تکتی چلی گئی۔ ہاں دنین، وہ میں ممارا عرف سنتو بائی لڑکیوں کی ویڈیوز بنوا کر انہیں اسمگل کرواتی ہے۔ تم نے اپنی معصومیت میں اس کے بہت سے کام کر دیے ہیں، جبکہ ماریا بھی یہ حقیقت جان گئی تھی، اسی لیے اس نے ماریا کو بھی نہیں چھوڑا۔ فارہ کے لہجے میں اس عورت کے لیے صرف نفرت تھی، مگر دنین وہ تو ان لوگوں کی سچائی قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ کہاں اس کے مشفق استاد جنہیں وہ اپنی بہت ہی بڑا ہمدرد سمجھتی تھی وہ بہروپیہ ہو سکتی تھی۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میں جانتی ہوں۔ اگر وہ بری ہوتی تو اب تک میں بھی نہ بچی ہوتی، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہتے غصے سے اسے دیکھا تو فارہ کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی۔ جیسے ہی وہ ڈیٹا اس کی سو کالڈ اکیڈمی پہنچتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں گھر واپس جانے دیتی؟ کون سا ڈیٹا؟ اور وہ یہ کام اسے کیوں کروائیں گی؟ وہ انویلپ جسے تم اکیڈمی لے کر جا رہی تھی، اس میں قوم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو بند تھی، اور جہاں تک تم سے یہ کام کروانے کا سوال ہے وہ ایک ہوشیار عورت ہے، جانتی تھی کہیں نہ کہیں اس کے آدمی پکڑے جاتے، بس ایک تم تھی جو اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہیں بھی بغیر تلاشی کیا جا سکتی تھی، اور جس جگہ آج تم جا رہی تھی وہ اکیڈمی نہیں دراصل اس کا خفیہ اڈہ تھا۔ وہ چکراتے سر اور بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کے انکشافات سن رہی تھی،
اور میجر بلاج کے مطابق وہ تمہیں اس کے آدمیوں کو کچھ دیتے دیکھ چکے ہیں، انہیں تم پر شک تھا، اسی لیے تمہیں یہاں لانا پڑا۔ اس کی بات پر دنین کا خون ہی تو کھول اٹھا۔ جھوٹا ہے وہ شخص، اس کے لہجے میں اس شخص کے لیے صرف نفرت تھی۔ خدا گواہ ہے میں ایسے کسی کھیل میں ملوث نہیں۔ دیکھو تم لوگوں کو جو بھی کرنا ہے کرو، مگر پلیز مجھے گھر جانا ہے، میں ایک پل بھی نہیں یہاں ٹھہر سکتی۔ اس بار اس کا ہاتھ تھامتی منت کرنے لگی، مگر فارحہ نظر چراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دنین ابھی وہ ڈیٹا نہیں ملا، اور جب تک تم ہمارے چند سوالات کا جواب نہیں دے دیتی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ چاہے اسے ان چند دنوں میں دنین حسن سے کتنا ہی لگاؤ کیوں نہیں ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے مشن سے بڑھ کر نہیں تھا۔ بغیر اس کی جانب دیکھے وہ روم سے باہر نکل گئی۔ میجر وہ کچھ نہیں جانتی، ہم کب تک اسے یہاں رکھیں گے؟ وہ اپنی ماں اور بھابھی کے ساتھ اکیلی رہتی ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، فارحہ نے اس کے سامنے بیٹھتے کہا، مگر اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر اسکرین پر جمی تھی۔ فارحہ نے ایک بے بس نگاہ سارم پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ بات کرو۔ دیکھ بلاج، ہم اسے اس طرح یہاں نہیں رکھ سکتے جبکہ ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں کہ عورت نے ڈاٹا اس کے ہاتھ بھیجا بھی ہے یا نہیں۔ وہ بھی چپ نہیں رہ سکا تو بلاج نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں چھوڑ دوں اسے تاکہ کل تک جو لڑکیاں ہم بچا سکتے تھے ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں اور بھابھی ویٹ کر رہی ہوں گی؟ وہ سخت لہجے میں گرج اٹھا۔ تو عقل کے ناخن لے، لڑکیاں آزاد کروانے سے پہلے اگر اس عورت کو ہلکی سی بھی بھنک پڑ گئی کہ اس کی اسسٹنٹ آرمی کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو سب برباد ہو جائے گا۔ اس کی دور اندیشی پر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ لیکن بلاج، ہم لڑکیوں کو بچا بھی لیں مگر اس ڈیٹا کا کیا ہوگا جو دنین کے پاس سے نہیں ملا؟ سارم کی بات پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں تو وہ سنتو ہمارے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہی ہے یا یہ لڑکی؟ اس کا جواب بھی یہی خود ہی دے گی۔ دانت پیستا کمرے سے نکل گیا۔ روحی اس کمرے کے جانب تھا جہاں وہ قید تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور تیزی سے اس کے پیچھے نکلے تھے۔ تو تمہیں گھر جانا ہے؟ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے سر لہجے میں پوچھا۔ دنین ایک زہریلی نگاہ اس پر ڈالی، یعنی وہ شخص اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیا مجھے بتانا پسند کریں گے مس حسن کہ اس انویلپ میں کیا تھا جو آپ اکیڈمی لے کر جا رہی تھی؟ اس کے سوال پر دنین نے اس کے پیچھے کھڑی فارحہ کو دیکھا جو حوصلہ مند نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، ان لوگوں میں سے وہ ایک ہی تھی جسے وہ جانتی تھی۔ اکیڈمی اسٹوڈنٹ کے ریزلٹس تھے۔ اس کی سرد آنکھوں میں اپنی سرخ پڑتی آنکھیں ڈال کر بولی تو بلاج کے ضبط سے جبڑے آپس میں جڑ گئے۔ وہ بتاؤ جو تمہیں تمہاری میم نے انویلپ دیتے ہوئے کہا تھا۔ آخر کو اتنے اہم دستاویزات ایسے ہی تو نہیں دے دیے ہوں گے؟ اس کا طنزیہ لہجہ وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے کہا نا، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس انویلپ کو کل تک اکیڈمی میں دے دینا۔ وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ اب تک کتنوں سے مل کر ایسے انویلپ ادھر سے ادھر کر چکی ہو؟ ایک آدمی سے ملتے ہوئے تو میں نے خود دیکھا ہے۔ اس بار لہجہ اس قدر کڑوا تھا جس کا مطلب سمجھ کر دنین حسن تو پاگل ہی ہو اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کیوں کسی آدمی سے ملوں گی؟ اس کی بات پر دنین کا دماغ گھوم گیا۔ مزید کچھ کہتی سارم جلدی سے آگے آیا کہ کہیں بلاج بفر ہی نہ جائے۔ دیکھیں مس دنین، آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی بار اس عورت نے انویلپس بھجوائے ہیں آپ سے؟ ایک نظر بلاج کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے دوبارہ پوچھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اکیڈمی فرسٹ ٹائم جا رہی تھی اور اس سے پہلے میم نے ایک انویلپ دے کر یونی پارکنگ میں بھیجا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا ڈرائیور کھڑا ہے، اسے دیو۔ ایک نظر بھی سامنے بیٹھے شخص پر نہیں ڈالی تھی اس نے۔ سارم، اس کے فون کا ڈیٹا نکالو اور پوچھو اسے گھر نکلنے سے پہلے اکیڈمی انفارم کیا تھا یا نہیں۔ اس کے سخت لہجے پر سارم نے ایک نظر دنین پر ڈالی تو وہ نفی میں سر ہلا لی۔ وہ بھی گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے گھر چھوڑ دینا فارا، ایک ناگوار نظر دنین پر ڈال کر بولا، جبکہ دنین نے دھنگ نظروں سے اسے دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو اپنی آزادی کے پروانے پر۔ جب ہی وہ سیٹ کے بالکل قریب آ رکا، ایک ہاتھ اس کی کرسی کی پشت پر رکھا، ہلکے سے جھکا، دنین کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ نظریں نیچی، بھینجے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ اس کی دیدہ دلیری پر اسے سخت تاؤ آیا، مگر وہ ڈھیٹ بنی اب بھی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ بلاج، سارم نے جیسے اس کے ضبط پر بند باندھنا چاہا۔ اگر یہاں کی ایک بات بھی باہر نکلی یا ہمارے مشن کی خبر کہیں پہنچی تو یاد رکھنا، تمہاری فیملی کو ہمیشہ کے لیے اس چہرے سے محروم کر دوں گا۔
دھیمی مگر سرد آواز میں اس کے چہرے کے گرد انگلی گھماتا دنین حسن کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ کیپٹن فارح، کم ود می۔ اسے سن کرتا باہر نکل گیا تو فارحہ بھی اس کے زرد پڑتے چہرے پر نظر ڈال لے اس کے پیچھے ہو لی۔ یس میجر، ہم ٹیم کے ساتھ شپ پر 3 بجے ریڈ ڈالیں گے اور فکس 4 بجے تم اسے اس کے گھر چھوڑ کر اپارٹمنٹ جاؤ گی واپس، اوکے؟ اس کی بات پر فارحہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ یہ نہیں پوچھ سکتی تھی کہ ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ دنین کو اس کے گھر کیونکہ جانتی تھی وہ سینئر ہے اور غلط فیصلہ تو بالکل نہیں کرے گا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ دونوں نڈھال سی لانچ میں بیٹھی تھی۔ پورا دن جہاں ہو سکا تھا اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگا چکی تھی۔ پولیس میں رپورٹ بھی کروا چکی تھی مگر اب تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ دل تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا، دل تھا کہ لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گا۔ اسد کو بھی اطلاع کر چکی تھی، وہ بھی جتنا ہو سکتا تھا وہیں سے بیٹھ کر اپنی سروسز یوز کر رہا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی ان سے بہت ہمدردی تھی، وہ بھی صبوحی بیگم کی اطلاع دینے پر شام سے ہی بھاگ دوڑ میں لگے تھے کیونکہ وہ 3 عورتیں اور ایک معصوم بچہ بغیر کسی مرد کے اکیلے رہتے تھے۔ لیکن کہیں سے بھی اب تک کوئی خیر کی خبر نہیں آئی تھی۔ دیکھو صبحی، جنید کوشش کر رہا ہے، تم بھی حوصلہ کرو۔ برابر سے آئی مدیحہ صاحبہ نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ انشاءاللہ میری بیٹی ٹھیک ہوگی۔ وہ مسلسل ورد کر رہی تھی اور اپنے رب سے اس کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ماما دوائی کھائیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دوائی اور پانی لیے بیٹھے مہی نم لہجے میں بولی، شاید آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ نہیں بیٹا، میں کچھ نہیں کھا سکتی، بس ایک بار میری نینی آ جائے۔ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی کمرے کی جانب بڑھنے لگی، جب ہی ڈور بیل بج اٹھی۔ میں دیکھتی ہوں۔ مہین پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ مدیحہ صاحبہ بھی وہیں لانچ میں بیٹھی تھی۔ نینی میری جان، کہاں تھی تم؟ دروازہ کھلا تو سرخ آنکھیں اور ساکت وجود لیے کھڑی دنین کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آواز پر صبوحی بیگم بھی دوڑتی چلی آئیں۔ دنین ایک ساکت نگاہ ماں پر ڈالی اور خود کو گھسیٹتی ان تک لے آئی۔ صبوحی بیگم نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میری بچی، میری نینی کہاں چلی گئی تھی؟ اس کے لبوں کو چومتی نم لہجے میں بولیں تو ان کے محبت برے لمس پر وہ سسک اٹھی۔ مدیحہ صاحبہ اس کے خود واپس آ جانے تک پر اب تک حیران اور پریشان کھڑی تھی۔ میری بچی رو کیوں رہی ہو؟ اس کے رونے پر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، ابھی پلیز کچھ مت پوچھیے گا۔ ان سے الگ ہو کر بہت منت سے بولی تھی اور صبوحی بیگم نے بہت غور سے اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھی تھی مگر پھر سر اس بات میں ہلا گئی۔ مہین، نینی کو روم میں لے جاؤ۔ ان کے کہنے پر مہین فوراً اسے کمرے کے جانب لے کر بڑھ گئی۔ میں نہیں جانتی میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، آپ نے اور آپ کے بیٹے نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا۔ صبوحی بیگم نے مدیحہ صاحبہ کو اپنی جانب متوجہ کیا جو بہت گہری نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا غیروں جیسی باتیں کر رہی ہیں صبوحی؟ آپ پڑوسی کے کام نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ وہ اخلاقاً بولی۔ دماغ میں بہت سے سوال اٹھ رہے تھے مگر فی الحال چپ ہی رہی تھی۔ صبوحی بیگم بھی سادگی سے مسکرا دی ورنہ ان کی کھوجتی نظریں تو دیکھ ہی چکی تھیں۔ دیکھو بہن، ابھی تو بچی گھبرائی ہوئی ہے مگر صبح سب کچھ تفصیل سے پوچھ لینا، وہ دبے لفظوں میں بولتی کہہ کر جا چکی تھی مگر صبوحی بیگم نم آنکھیں لیے وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی کہ نہ جانے ایسی کتنی نظروں اور سوالوں سے انہیں اور ان کی بیٹی کو گزرنا تھا۔ دل ہجر کے درد سے بوجھل ہے کہ اب آن ملو تو بہتر ہو۔ اس بات سے ہم کو کیا مطلب یہ کیسے ہو، یہ کیوں کر ہو۔ یہ دل ہے کہ جلتے سینے میں ایک درد کا پھوڑا الہڑ سا، نہ گپت رہے نہ پھوٹ بہے، کوئی مرہم ہو کوئی نشتر ہو۔ ہم سانج سمے کی چھایا ہیں، تم چڑھتی رات کی چندرما۔ ہم جانتے ہیں تم آتے ہو پھر میل کی صورت کیوں کر ہو۔ اب حسن کا رتبہ عالی ہے، اب حسن سے صحرا خالی ہے۔ چل بستی میں بنجارہ بن، چل نگری میں سوداگر ہو۔ وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں۔ اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ یہ کیوں اتنا دکھی ہے بیچارہ؟ بلائی سے اس کی بات ہوئے پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ 1 ماہ سے اس کا وہ نمبر بند تھا۔ آخری میسج خیر خیریت کا آیا تھا جسے شاید وہ اب تک 1000 مرتبہ پڑھ چکی تھی۔ ایسی تشنگی تھی جو ختم ہی نہیں تھی۔
بلائے ذوالفقار سے ماضی میں کی گئی بہت عام سی روزمرہ کی باتیں وہ اس ایک مہینے میں نہ جانے کتنی بار پڑ چکی تھی کہ اب کوئی پوچھ لیتا ہے کہ اس شخص نے فلاں تاریخ کو کیا بات کہی تھی تو وہ بغیر اٹکے بغیر رکے دن اور تاریخ بتا سکتی تھی۔ کبھی کبھی اپنی حرکتوں پر خود کو اچھا خاصا ڈانٹ بھی پلا چکی تھی کہ جس کا اس پر ویسے بھی کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ آج عالیہ کی بارات تھی۔ بشیر صاحب کی طبیعت خرابی کی وجہ سے فوزیہ بیگم اور وہ نہیں جا رہے تھے، جبکہ ادر نے فوزیہ بیگم سے ڈاکٹر حماد کو اپنے ساتھ چلنے کی سفارش کرائی تھی، جس پر وہ بادل نخواستہ مان گئے تھے، مگر اب 9:30 ہو رہے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ نیوی بلو شفون کی ہلکی کام والی میکسی میں تیار بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ نازک سی لڑکی جھنجھلائی ہوئی مسلسل لانچ میں چکر کاٹ رہی تھی، ساتھ ہی اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی۔ ماما دیکھ رہی ہیں آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کی شادی میں اتنی لیٹ جاتی اچھی لگوں گی کیا؟ روٹ کر ماں کو دیکھا تو وہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ راستے میں ہی ہوں گے بیٹے، فارغ تو نہیں ہوتے نا وہ؟ انہوں نے اس کا منہ پھلا دیکھ کر بیٹھنے پر پیار سے سمجھایا۔ ہاں پورے ملک کے کام کا بوجھ تو انہی کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ ناک چڑھا کر کہتی پلٹی تو وہ سامنے ہی گرے کرتا شلوار میں سینے پر بازو لپٹے اسی کی طرف متوجہ تھے۔ السلام علیکم مامی۔ اور عدن صاحبہ ملک کا تو نہیں، مگر ہاسپٹل کا کام میرے ہی ناتواں کندھوں پر ہے۔ اس کی حفت زدہ شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو وہ زبان دانتوں تلے دباتی فوزیہ بیگم سے اجازت لے کر جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی انہیں خداحافظ کہتے اسی کی جانب ہی نکل گئی۔ لبوں پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔ کراچی کا سین۔ کراچی کے پوش علاقے میں موجود اس بنگلے نما کلب کی چھت پر چلتے تیز سونڈ سسٹم میں جیسے ہوش ربا تتلیاں اور ان کے گاہکوں کا میلہ لگا تھا، اور وہ عورت وقفے سے اطراف کا جائزہ لیتی وسکی کے گھونٹ بھرتی فون پر کسی سے محو گفتگو تھی، جب ایک آدمی بہت اجلت میں قریب آیا اور مؤدب انداز میں اس کے کان کے نزدیک جھک کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ میڈم کسی نے شپ سے اٹیک کیا تھا، ساری لونیاں غائب کرا دی ہیں، رحمان اور باقی ساتھی شدید زخمی ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز پر عورت نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی اور گلاس میں بچی شراب اس کے منہ پر پھینک دی۔ کتو اسی لیے پالتی ہوں تمہیں کہ بد خبریاں لاتے پھرو۔ اس کا گربان جھٹک کر دور کیا تو وہ سر جھکائے پیچھے ہو گیا، کیونکہ یہ درندہ صفت عورت کسی وحشی سے کم نہ تھی۔ بول کتے جواب دے مجھے، سوری فار دیٹ، مجھے کہاں گئی وہ لونڈیا کہ اس کی اتنی ہمت ہوگی کہ سنتو بائی کے مال پر نظر رکھے؟ اسے فحش گالیوں سے نوازتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم سارے چہرے چھپائے ہوئے تھے اور ساتھیوں کی ابھی ایسی حالت نہیں کہ کچھ بتا سکے، اب وہ اس قابل رہنے بھی نہیں چاہیے۔ حرام خوروں کو آج ہی ٹھکانے لگا دو۔ اس کی بات پر وہ اپنا تھوک نکل کر سر ہلاتا واپس مڑ گیا، اور یہ عورت ایسی ہی تھی، جس بندے سے کام ختم ہو جاتا یا وہ کام میں گڑبڑ کرتا اس کا یہی حال کراتی تھی۔ تبھی تو کراچی کی سب سے بڑی اسمگلر بنی بیٹھی تھی۔ تم کیوں اتنی اداس ہو فری؟ کافی کمک اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ سارم تنین کے ساتھ بہت غلط کیا ہے ہم نے، بہت اداسی سے بولی تو ایک گہری سانس بھر کر رک گیا۔ فری یہ ہماری جاب کا حصہ تھا اور ابھی تک ہمیں کنفرم نہیں کہ ڈیٹا کس کے پاس ہے، ان معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کا سوال ہے یہ، اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ لیکن تم سوچو اسے کتنے سوال کتنی نظریں فیس کرنا پڑی ہوں گی جب گھر واپس گئی ہوگی۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی اور لانچ میں آتا بلاج بھی سن چکا تھا۔ اور ان لڑکیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو فارم ہاؤس پر تھیں، جن کو نشے کے انجیکشن دے کر وہ خبیث نیم پاگل بنا چکے ہیں، جبکہ تمہاری دوست دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ ابھی وہ فارم ہاؤس سے لوٹا تھا، لڑکیوں کے شپ سے بازیاب کروا کر وہیں رکھا گیا تھا۔ میں جانتی ہوں میجر بلاج، اور میری اولین ترجیح میرا مشن ہے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اپنی دوست کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے سامنے بار بار دانین کا بے یقین چہرہ گھوم رہا تھا۔ کریکشن کر لو، وہ تمہاری نہیں اریبہ یوسف کی دوست تھی، جو صرف ایک فرضی کریکٹر تھا، اور وہ لڑکی جسے تم دوست کہہ رہی ہو، کیا پتہ ڈیٹا اسی کے پاس ہو اور وہ ہم سے ابھی تک چھپا رہی ہو۔ بلاج کا آگ برساتا لہجہ فارحہ کو خاموش کرا گیا تھا۔ سارم اس کے موبائل پر کوئی کال آئی؟ نہیں، کسی نئے نمبر سے تو اب تک کوئی کال نہیں آئی، بس کینیڈا سے اس کے بھائی اسد اور ایک فرینڈ زید کی کال آئی تھی۔ سارم اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ انہوں نے دانین کے موبائل کو ہیک کر لیا تھا، جس سے اس کے موبائل پر آنے والی تمام کالز کو وہ بآسانی سن سکتے تھے، اور اس کے گھر کے طرف اپنے مخبر بھی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ عورت کنٹیکٹ تو ضرور کرے گی اس سے، بس اب دیکھو کہ کب کرتی ہے۔
पुरसोच अंदाज में बोलता उठ खड़ा हुआ। कॉफ़ी पिएगा? सारम ने इसे उठते देखकर पूछा। हाँ, मगर फारा के हाथ की, क्योंकि तेरे हाथ की कॉफ़ी पीना सिर्फ इसी के बस में है, मुस्कुराते लहजे में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि फारा खिलखिलाती हुई हट खड़ी हुई। क्या इतनी बुरी बनाता हूँ मैं? इसे घूर कर बोला। कसम से, अगर इस इंतहाई तल्ख कॉफ़ी में तुम्हारे इश्क की चाशनी न होती तो अब तक खून थूक रही होती। आंखें पटपटाकर कहती किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो इस खूबसूरत जुमले पर मुस्कुरा कर रह गया था। इस हादसे को गुजरे अब 1 माह बीत चुका था। सबूही बेगम और महीन से इसने फारहा की हकीकत से लेकर मैं ममारा के घनौने रूप तक कोई बात नहीं छुपाई थी, क्योंकि इसे भी अपना दिल हल्का करने वाला कोई चाहिए था जिससे अपने दिल की बातें शेयर करती। किस्मत ने इससे एक साथ दोनों दोस्तें छीन ली थी। फारहा से इस दिन के बाद कोई कांटेक्ट ना हुआ था और ना ही अब इससे वो कोई बात करना चाहती थी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। इधर जैद पाकिस्तान आ चुका था और अपनी फैमिली को इसके घर भेजने पर इसरार कर रहा था, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जैद को अपने ऊपर गुजरी सुनाती। जहन में न गवाहकारों की धमकियाँ आती तो नए सिरे से उलझने लगती। न जाने कितनी देर से अपनी सोचों में अगर बेडरूम की विंडो घूर रही थी जब महीन की आवाज़ ने इसे चुनकाया। जी भाभी, उठकर बैठ गई। नैनी, कब तक ऐसे खामोश और गुमसुम रहोगे? प्लीज़ संभालो खुद को। मेरी मामा, मेरी जान, मामा भी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से बोली तो वो बेबसी से लब काटने लगी। भाभी, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ और समझ नहीं आ रहा कि जैद को कैसे वो सब बताऊँ। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, जब हम सब जानते हैं कि तुम इस दिन महफूज हाथों में थी तो इस बात का जिक्र करके क्यों अपने किरदार पर उंगली उठाने का मौका दे रही हो। महीन की बात पर दनीन ने हैरानगी से इसे देखा। ये आप कैसे कह सकती हैं कि मैं इन लोगों के हाथ में महफूज थी? ये बात अभी क्लियर नहीं हुई कि मैम बुरी हैं, क्योंकि इन लोगों के पास भी इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। वो पथराई हुई थी। वो बिफरती हुई बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो लोग अगर बुरे होते तो बाहिफाजत वापसी तुम्हारी मुमकिन ही नहीं थी। बताओ मुझे। टपटते हुए सवाल किया जिसका जवाब दनीन हसन के पास नहीं था। और हाँ, जब इन लोगों ने मना किया था कि मिशन के बाद बाहर ना निकले तो ज़रूर कोई वजह होगी। कतन कोई हमाकत मत करना नैनी तुम। मुझे न जाने क्यों वो औरत पहले ही पुरसरार लगती थी। जिस तरह तुम असिस्टेंट बनाने के पीछे पड़ी थी, मैं हैरान थी। महीन को मैम को कि इस तरह साथ की गई नवाजिशात याद आ गई थी। मगर भाभी, मैम ने इसके बाद मुझे एक भी कॉल नहीं की। अगर बुरी होती या इस बात से कोई कनेक्शन होता तो कुछ ना कुछ करके ये तो मालूम करती कि मैं अचानक इतनी लाताल्लुक क्यों हो गई कि इनकी एकेडमी एक बार भी नहीं गई। इससे अब तक फारहा की बातों पर यकीन नहीं था। देखो नैनी, इन सब को छोड़ दो और भूल जाओ उन्हें। बस अपने आगे का सोचो। अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत महफूज रखी है तो तुम भी इस बात का पर्दा रखो। शायद तुम्हारी इतनी पर्दादारी कई लड़कियों की ज़िंदगियों को महफूज कर दे। इसकी मनफी सोच पर महीन प्यार से बोली तो वो खामोशी से सर झुका गए। और जैद तुमसे मोहब्बत करता है। अगर शादी के बाद तुम सही तरीके से ये बात बताओगी तो वो ज़रूर समझ जाएगा। इसकी खामोशी पर वो मज़ीद बोली थी। दनीन ने नम आंखों से इसे देखा और गले से लग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, सिसकते हुए बोली तो महीन इसके बाल सहलाने लगी। तुम जानती हो, एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। इसकी बात पर दनीन ने सर उठाकर नासमझी से इसे देखा। कल आ रहे हैं तुम्हारे भाई। इसके शर्मीले लहजे में दबा दबा सा जोश था और दनीन का हाल भी इससे मुख्तलिफ ना था। एकदम ही से ज़ोर से गले लगी। आई लव यू भाभी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इतना बड़ा सरप्राइज़। चहकती हुई बोली तो महीन समेत दरवाजे पर खड़ी सबूही बेगम भी मुस्कुरा दी, क्योंकि आज न जाने कितने दिन बाद वो पहले की तरह चहकी थी। अपने रब से इसकी दायमी खुशियों की दुआ करती कमरे से बाहर निकल गई। इसका फ़ोन बज रहा था मगर वो बात में थी। जब निकली तो वो बज कर बंद हो चुका था। चेहरा साफ करके मोबाइल चेक किया तो अपना सर पीट कर रह गई। मर चादन, तू मर ही जा तो बेहतर है। गुस्से से खुद को कोसती कॉल बैक करने लगी। आज न जाने कितने दिन बाद बिलाल जुल्फ़कार ने कॉल की थी, मगर शायद बात करना मुकद्दर में नहीं था, क्योंकि द फोन इज़ करंटली पावर्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन कहती कंपनी वर्कर की बेसुरी आवाज़ ने इसका मूड गारद कर दिया था। या अल्लाह, कभी कभी तो इस शख्स को मुझ पर रहम आता है। शिकवा करती रोट कर बैठ गई। न जाने कब फुर्सत में बात होगी तुमसे मेरी, हाथ ही नहीं आते हो। तसव्वुर में इससे हम कलाम होती झगड़ पड़ी थी। जब ही दोबारा फ़ोन बज उठा तो इसने जल्दी से बगैर देखे ही रिसीव कर लिया। हेलो, मिल गई फुर्सत? छूटते ही शिकवा किया है।
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इंतज़ार कर रही थी मेरी कॉल का। दूसरी जानब से आती डॉक्टर हमाद की हैरत भरी आवाज़ पर इसने चौंक कर मोबाइल स्क्रीन को देखा और हफ़्त से सुर्ख पड़ गई। आई एम सॉरी, मुझे लगा इट्स ओके देन। मैंने मामू की रिपोर्ट का बताने के लिए कॉल किया था। इस बार इसका लहजा नॉर्मल था। प्लीज़ बताएं, सब नॉर्मल है ना? इसने चौंक कर पूछा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। रिपोर्ट्स बस इनकी डाइट का ख्याल रखना। ओके जी, थैंक यू। एक बात और जी, नेक्स्ट टाइम फ़ोन रिसीव करते नाम देख लेना, वरना तुम्हारे लहजे पर दूसरी जानब बैठे खामखाही खुश फहमी का शिकार हो जाएंगे। मुस्कुरा कर कहते कॉल काट गया था, जबकि वो अपनी बेख्तियारी पर लब काट कर रह गई। भाई आप बहुत बुरे हैं, इतने दिन बाद आए, हमने कितना मिस किया आपको। इसके गले लगे सूं करती इससे इसकी शिकायतें कर रही थी। आज शाम की फ़्लाइट से ही वो पाकिस्तान वापस आया था। सुबह बेगम और महीन दोनों ही मुस्कुरा दी, जबकि आबाद भी एक तरफ बाप से चिपका बैठा था। मेरा बेटा क्या करता, वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे। अपने साथ लगाता मोहब्बत से बोला। नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं किया आपने हमें, और प्यार भी नहीं करते अब आप मुझसे। इसके शिकवों पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मैं अपनी गुड़िया की वजह से तो वापस आया हूँ। जानती हो कितना परेशान रहा हूँ मैं इस पूरे महीने। इसके आंसू साफ करते बोला तो दानीन दोबारा इसके सीने से लगी। बाप के इंतकाल से पहले भी वो इसे अपनी औलाद की तरह ही ट्रीट करता था। पुप्पो अब्बा तो नहीं रोया, आप क्यों रो रही हैं गंदी बच्ची? अब्बा ने नाक सुकेट कर कहा तो वो तीनों कह के लगा कर हंस पड़े, जबकि दानीन ने घूर कर इसे असद से दूर किया। हाँ हाँ, क्योंकि वो मेरे लिए आए हैं। इसे ज़ुबान चढ़ाकर बोलती बिल्कुल छोटी सी बच्ची लगी थी। हाँ भाई, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया है, अब मैं तो इस छोटी सी आफत की पुड़िया के लिए आया हूँ। अब तो वापस नहीं जाएंगे ना? सर उठाकर इसे देखा। नहीं, जब तक मेरी गुड़िया रुखसत नहीं हो जाती तब तक तो अब बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसका माथा चूमकर छेड़ते हुए बोला तो एकदम ही झंप सी गई। क्या है भाई? रूठ कर दूर हुई। अच्छा, अभी ऐसी कोई बात नहीं होगी, पहले मैं फ्रेश हो जाऊं तो फिर फुर्सत में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके रूठने पर वो हंसता उठ खड़ा हुआ और दानी ने अपनी भाभी साहिबा को घूर कर देखा, जो इसे ही शरारती नज़रों से देख रही थी। यानी भाई को वो सब बता चुकी थी। वो भी मुँह चढ़ाती अपने कमरे में चली गई। क्या मैं आपको जानता हूँ? पीछे खड़ा शख्स इसकी पेट तपक कर बोला तो इसने मुड़कर देखा, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत और बेयकीनी से इसके मुंह से बेख्तियार निकला। असद तू? तकरीबन 5 साल बाद अपने जिगरी यार को देखा था। हाँ कमीने, मैं तो करीब से भी गुजर जाता तो भी ना पहचानता कि कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त। एक जोरदार पंच इसके बाजू पर मारता खश्मगीन लहजे में बोला। बिलाज जुल्फकार का जानदार कहकर गूंज उठा। नहीं, अभी तो इतना भद्दा भी नहीं हुआ कि मैं पहचानने से ही इनकार कर देता। इसे मजीद सुलगाया, जबकि इसके भद्दा कहने पर असद की आंखें खुल गईं। कमीने, मैं तुझे मोटा नजर आ रहा हूँ? अच्छा खासा हैंडसम हूँ, शादी के बाद भी। सदमे से इसे देखता एक और पंच मार गया, जबकि इस पर शॉक्ड होने की बारी बिलाज की थी। खबीस इंसान, तूने शादी कर ली? एक पंच इसके पेट पर रसीद की, मगर असद उसकी तरह बॉडी बिल्डर ना था जो उसके पंच बर्दाश्त कर लेता। कमीने, हाथों में पत्थर बांध ली हैं क्या तूने? अपना पेट सहलाते हुए इसे घूरा। हाँ चल यहाँ से, वरना करण अर्जुन किस्मना पर सब आप दीदा हो जाएंगे। इसकी बात पर कहकर लगाता है इसके साथ फूड कोर्ट की जानब बढ़ गया। असद और बिलाज कॉलेज फ्रेंड थे। जिस वक्त बिलाज की फैमिली कराची में रहती थी, दोनों फैमिलीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मगर आज से 10 साल पहले जुल्फकार साहब की इस्लामाबाद पोस्टिंग की वजह से उन्हें अपने बेहतरीन दोस्तों से जुदा होना पड़ा। 6 साल पहले बिलाज की असद से कनाडा में मुलाकात हुई थी, मगर बिलाज जुल्फकार की ज़िंदगी आर्मी में आने के बाद इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि दोनों के इसके बाद कोई कांटेक्ट ना हो सका। आज दोनों ही फुर्सत में थे, इसीलिए बीती बातें याद करते अपने बेवकूफ़ियों पर कह के लगा रहे थे। देख, नैनी की शादी पर अंकल आंटी सब ने आना है, मैं बता रहा हूँ, कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं। धौंस भरे लहजे में बोला तो वो मुस्कुरा उठा। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मॉम तो खुशी से बेहाल हो जाएंगी कि इनकी बिछड़ी हुई दोस्त मिल गई। अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, एक बात बता, ये ISI ज्वाइन करके टोटके भी शुरू कर दिए हैं क्या? क्योंकि इतना हैंडसम तो तू कभी ना था। इसकी बेपनाह वजाहत को देखकर वो सराहे बगैर नहीं रह सका, जबकि वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। बेटा जी, हम शुरू से ही डैशिंग हैं, तू भूल रहा है कॉलेज लाइफ के किस्से। इसकी याद दिलाने पर असद के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। वैसे तो उन्हें शादी क्यों नहीं की अब तक? इसने हैरत से पूछा। वो एक गहरी सांस भर कर रह गया। बस यार, तू मेरे पैशन के बारे में जानता तो है, मैं इसी में लगा रहा।
इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। आंखों में मोहब्बत, आंखों में वतन के लिए पुरअज़म मोहब्बत, पुरअज़म हौसलों वाला बिलाजुल्फ़कार इसे शुरू से ही अजीज़ था और अपने हालिया मिशन के बारे में भी इसे आगाह कर चुका था। चल इस मिशन के बाद तो शादी कर ले, कोई पसंद है तुझे? इसने छेड़ते हुए राजदराना अंदाज में पूछा तो बिलाज की आंखों के सामने एक मासूम पैकर घूम गया जिसे फौरन ही झटक गया। नहीं, मगर अब तो कह रहा है तो सोचना तो पड़ेगा, मुस्कुरा कर कहते काफ़ी लबों से लगा गया। चल घर चल, मामा तुझे देखकर बहुत खुश होंगे, अपनी भाभी और भतीजे से भी मिल लेना। आऊँगा आऊँगा, सबसे मिलूँगा, मगर अभी एक दो काम निपटाने हैं। ये मिशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, हर कदम फूंक कर रखना पड़ रहा है हमें। इसकी बात पर वो सर हिला गया। इंशाल्लाह कामयाब होगा तेरा ये मिशन। खलूसी दिल से दुआ दी थी, आमीन। लबों से बेख्तियार निकला था, न जाने कितने दिन बाद अपने यार से मिलकर इसे अपना मूड खुशगवार लगा था। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले जैद की फैमिली दानीन और जैद की शादी की तारीख तय कर गई थी, जिस पर दानीन ने जैद से खूब झगड़ा भी किया कि इतनी जल्दी शादी के बिल्कुल हक में नहीं थी। मगर अब तारीख तय हो चुकी थी। जैद की 2 बहनें थी, दोनों ही शादीशुदा थी, तमाम तैयारियां वही कर रही थी। मगर बारात वलीमे के सूट जैद ने खुद दानीन को दिलवाने की फरमाइश की थी और वो आज इसे लेने आ रहा था। शादी में चंद दिन ही बचे थे, दोनों जानब से ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही थी और आजकल दानीन हसन का मूड भी खुशगवार ही रहने लगा था। मामा मैं बता रही हूँ आपको, मैं कटिंग ज़रूर करवाऊंगी, झंझलाकर सबूही बेगम के सामने बैठी। तकरीबन आधे घंटे से माँ बेटी की बहस चल रही थी और टॉपिक वही पुराना कि दानीन हसन के बाल जो कमर तक आ चुके थे। दानीन के मुताबिक वो बहुत नाफरमान थे, जो इसके कंट्रोल से ही बाहर थे। मेरा दिमाग ख़राब मत कर नैनी, कभी शादी से पहले पिट जाओगे मुझसे, वो डबटती हुई बोली और किचन से निकलती माहीन कहका लगाकर हंस पड़ी। दानीन ने घूर कर इसे देखा। क्या है भाई, आपको क्या मसला है? जब आपके होने वाले दामाद को भी छोटे बाल ही पसंद हैं। चिढ़कर बगैर सोचे समझे बोल गई, जिस पर महीन को एक बार फिर से खिलखिलाने का मौका मिला। सबूही बेगम ने भी बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की और अपनी रोटी हुई बेटी को देखा। हाँ तो जब इसके घर जाओ तो चलाना अपनी मर्जी, मगर मैं तो 1 इंच भी बाल कटवाने के हक में नहीं हूँ। भला लड़कियां भी कोई इतने से बाल रखती हैं? जब बोली तो लहजा किसी भी लिहाज से आ रही था। वो पैर पटकती कमरे में आ गई। फ़ोन मुसलसल बज रहा था। झंझला कर फ़ोन उठाया तो मैम हमारा कॉलिंग लिखा था, देखकर एक पल के लिए हैरान रहेगी, फिर खुद को संभाल कर कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ बेटा कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी मैम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं आप कैसी हैं? कुछ तवक्कुफ से बोली। मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने आपको जो इन्वेलप दिया था इसमें एक सीडी थी, आपने वो नहीं भिजवाई? मैम पता नहीं, जैसा आपने दिया था वैसे ही मैंने आपके ड्राइवर को दे दिया। इसे अपनी सांस अटकती हुई महसूस हो रही थी। चलें चेक कर लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट सीडी है वो। इस बार लहजा सख्त हो गया था, जिसे दानी ने बखूबी महसूस किया। क्यों, क्या था इसमें? दिल तेज़ी से धड़क रहा था। क्या वो लोग सच कह रहे थे? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की सीडी थी, बस इसीलिए कह रही हूँ बेटा। बहुत मुशफ़िक अंदाज में बोली तो एक सांस भर कर रह गई। ठीक है मैम, मैं ढूंढूंगी, शायद मिल जाए। और मेरी एक बात सुने बेटा। यस मैम। बेटा आप प्लीज़ नंबर चेंज कर लें या फिर मुझे अपना दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, ये नंबर तो ऑफ ही रहता है आपका। इनकी बात पर इसने अपना माथा पीट लिया। आई एम सो सॉरी मैम, मैं भी नंबर चेंज करने का सोच रही हूँ, जैसे ही चेंज करूँगी आपको दे दूँगी या अपना कोई और नंबर दे दूँगी। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। इसे खुदा हाफिज़ कहती फ़ोन काट गई, जबकि अपने अपार्टमेंट में बैठा बिलाल जो कब से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था गुस्से से पागल हुआ था। हेडफोन कान से हटाकर टेबल पर फेंके। तुम्हें तो मैं बताता हूँ दानीन हसन, लब भींचता उठ खड़ा हुआ। ये तूने इतनी आम सी लड़की को इस काम के लिए क्यों चुना? सेठ मुदस्सर इसके सामने उलझा बैठा था। सेठ ना चला अपना दिमाग इतना, वरना काम करना ही बंद कर देगा। काजू से भरी प्लेट उठाती तमस्खराना अंदाज में बोली, तो नहीं जानता इस आम सी लोंडी ने बेखबरी में मेरे कितने काम आसान कर दिए हैं। इन कुत्तों को देख जो तूने भेजे हैं, अब तक वो लोंडियाँ ना ढूंढ सके। इसकी यह बात पर सेठ पहलू बदल कर रह गया। देख संतो, अगर वो डाटा आज भी हमारे हाथ से निकल गया तो समझ वो पार्टी भी निकल गई, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।
ڈیٹا تو اسی انویلپ میں تھا. اگر وہ کمینی میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہی ہے تو نہ میں نے اسے ہر رات ایک نئے کوٹھے پر نچوایا تو میرا نام بھی سنتو بائی نہیں. نفرت سے پھنکاری سیٹھ کے پیلے دانت چمک اٹھے. بس ایک بار میرا بھی درشن کرا دیجیے سنتو، سنا ہے کچی گلی ہے. خباثت سے بولا. سنتو بائی نے ناگواری سے اسے دیکھا. ایک بار ڈیٹا مل جائے تو ہمیشہ کے لیے اسے رکھ لیجیے میری بلا سے. سر جھٹکتی آگے کا پلان سوچنے لگی کیونکہ باقی کام وہ دانین حسن کے ذریعے بہت ہوشیاری سے کرواتی تھی. وجہ صرف جگہ جگہ لگے چیک پوسٹ اور اس کے اڈوں پر مارے جانے والے چھاپے تھے جن کی وجہ سے اس کے بندے کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور تھوڑا سا میرے چینل کا بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کر لیجیے گا. اللہ حافظ.